خوش آمدید. میں ہوں آپ کے ساتھ نجم بن اسد. عمران خان نے تمام راز شاید کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے. وہ روزانہ کی بنیاد پر جلسے کر رہے ہیں اور ہر جلسے میں وہ ایک یا دو سوال ایسے کرتے ہیں جن کے جواب دینا عدلیہ کے لیے بھی ممکن نہیں ہے اور شاید اسٹیبلشمنٹ یا صاف لفظوں میں کہا جائے تو فوج کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. رجیم چینج کے اسکرپٹ رائٹر کو غلطی ہو گئی ہے. اس سے پہلے یہ اسکرپٹ کئی بار دہرایا جا چکا ہے، لیکن اس بار ان سے عمران خان کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے اور دوسری طرف وہ آج کی پاکستانی نسل کو بھی سمجھنے میں ناکام ہو گئے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے، عمران خان اپنی ہر تقریر میں ایک دو سوال ایسے کرتے ہیں جو اس سازش کے کرداروں کی جانب اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. مثلا 7 مئی کو جو انہوں نے امریکہ کو سلوٹ کرنے والی بات کی، سلوٹ کا لفظ کس لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح انہوں نے اپنی 6 مئی والی تقریر میں 3 اسٹوجز کے ساتھ ان کے ہینڈلرز کا ذکر کیا اور میر جعفر اور میر صادق کو وہ 3 اسٹوجز سے الگ کر کے بات کرتے ہیں. اسی طریقے سے وہ DGISI والی بات بھی وہ کر چکے ہیں کہ میرا اختلاف تھا اور میں جنرل فیض کو سردیوں تک یعنی فروری تک برقرار رکھنا چاہتا تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے ہٹا کر اگر میرے بجائے کوئی اور لے آتے تو اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا ان چوروں، ڈاکوؤں اور لٹوروں کو لا کے بٹھالنے کا ہوا ہے. انہوں نے کل یہ بھی بات کہی کہ ان لوگوں کے کیسز، ان میں سے آدھی سے زیادہ کابینہ 65% کابینہ جو ہے وزیر اعظم سمیت، ان کے کیسز مختلف عدالتوں میں چل رہے ہیں، مگر ان کے کیسز بہت سلو چل رہے ہیں. سالوں ہو گئے ہیں ان کو چلتے ہوئے. تو ان کیسز کو سلو ڈاؤن کون کروا رہا ہے؟ ان لوگوں کو تو اب تک جیل میں ہونا چاہیے تھا. ایسے اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، مگر یہ کیسز بہت سلو چل رہے ہیں، تو ان کو سلو ڈاؤن کون کروا رہا ہے؟ اسی طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہمارے سیاستدان امریکیوں سے مل رہے تھے تو ہمارے اداروں کے پاس رپورٹیں تھیں، اور جب امریکی سفارتکار ہمارے ان لوگوں سے مل رہے تھے جو آگے جا کر منحرف ہو گئے، جبکہ سفارتکاروں کا ان سے ملنا کوئی خاص اچھی سفارتی حرکت نہیں تھی. یہ تو سازش ہی ہوئی نا. مگر اداروں نے انہیں روکا نہیں بلکہ خاموش رہ کر ایک طرح سے ان کی مدد کی. تو عمران خان اگر اسی طریقے سے تقریر کرتے رہے تو 20 مئی تک وہ روز تقریر کریں گے اور روز وہ سوال اٹھائیں گے اسی قسم کے. تو کیا ان سوالوں کے جواب دینا کسی کے لیے بھی ممکن ہوگا؟ شاید نہیں. اس لیے کہ ابھی کل کی بات کو ہی لے لیں کہ عمران خان نے جنرل فیض کا ذکر کرتے ہوئے اپنے پوڈ کاسٹ میں کہا کہ جنرل فیض کو میں نہیں ہٹانا چاہتا تھا، میں انہیں سردیوں تک، جنوری فروری تک رکھنا چاہتا تھا، کچھ افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے، کچھ پاکستان کی صورتحال کی وجہ سے، کیونکہ مجھے بھی رپورٹیں مل رہی تھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مگر اس پہ اختلاف ہوا اور عمران خان کو ماننا پڑا. تو ان کا یہی سوال تھا کہ یہ کیا تھا. پھر مریم نے اٹک کے جلسے میں، مریم نواز نے اٹک کے جلسے میں یہ کہا کہ جنرل فیض کو تم نے اپنی آنکھیں اور کان کہا. وہ آنکھیں اور کان نہیں تھا، وہ تمہارے ہاتھ تھا جن سے تم اپنے مخالفوں کے گلے پکڑتے تھے.
یعنی جنرل فیض کو ISI چیف کے عہدے سے ہٹانا اور جنرل ندیم انجم کو لے کے آنا اصل رجیم چینج تھی۔ عمران خان کی آنکھیں اور کان بند کر دیے گئے اور اس کے بعد جو ہوا وہ ہم سب نے دیکھا۔ آصف زرداری نے پیسہ چلایا، ارکان منحرف ارکان خریدے اور قومی اسمبلی میں بھی عمران خان کو شکست دے دی اور پنجاب کی صوبائی حکومت میں بھی۔ تو سوالات تو اٹھ رہے ہیں، عمران خان بھی اٹھا رہے ہیں اور لوگ بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن ان کے جواب نہیں آ رہے ہیں۔ آج ISPR نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے کہ فوج کو سیاسی معاملات میں نہ الجھایا جائے۔ یہ اس پریس ریلیز کا کرکس ہے بنیادی طور پہ کہ فوج کو سیاست میں نہیں گھسیٹا جائے۔ یہ بات تو جنرل باجوہ بھی کہہ چکے ہیں کئی بار، لیکن ماضی یہ کہتا ہے کہ فوجی قائد اکثر و بیشتر سیاست میں انوالو ہوتے رہے ہیں۔ یہ ماضی کہتا ہے، میں حال کی بات نہیں کر رہا، میں ماضی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ جنرل ضیاء کو لے لیں، آپ پرویز مشرف کو لے لیں، کچھ قائدین نہیں بھی ہوئے، لیکن کچھ ہوئے بھی جو بعد میں ڈکٹیٹر کہلائے۔ تو یہ کہنا کہ اس کو نہ گھسیٹا جائے، فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، یہ ذرا مشکل کام ہے، کیونکہ یہ بات لوگ مشکل سے مانیں گے کہ فوج سیاست میں انوالو نہیں ہو رہی۔ عمران خان کہتے ہیں کہ یا آپ سچ کے ساتھ ہوتے ہیں یا آپ سچ کے ساتھ نہیں ہوتے، درمیانی راستہ کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نیوٹرل کوئی چیز نہیں ہے، یا آپ سچ کے ساتھ ہیں یا آپ سچ کے ساتھ نہیں ہیں، آپ کے پاس اللہ نے درمیانی راستہ نہیں رکھا۔ تو اگر آپ سچ کے ساتھ نہیں ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ کے ساتھ بھی نہیں ہیں، تو بھی آپ سچ کے ساتھ نہ ہو کر دراصل جھوٹ کی مدد کرتے ہیں۔ آپ اس کے ساتھ نہیں ہیں، آپ خاموش ہیں، آپ نیوٹرل ہیں، لیکن آپ سچ کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ بات تو اپنی جگہ صحیح ہے۔ تو اس وقت حالات میں اتنی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کہاں جا کے رکے گی۔ آج ہی یہ خبر بھی آئی ہے، گو کہ یہ پہلے افواہ اڑی تھی کہ جی $8 بلین مل رہے ہیں سعودی عرب سے انہیں۔ جب راز کھلا تو یہ پتہ چلا کہ $8 ملین ملنے کی بات غلط تھی، مگر جو $3 ارب پاکستان کے بینک میں سعودی عرب نے رکھوائے ہوئے ہیں وہ واپس مانگے گئے ہیں۔ انہیں UAE سے کچھ نہیں ملا، یہ وہاں سے بھی خالی ہاتھ واپس آئے ہیں۔ تو معاشی صورتحال تو بہت خراب ہو رہی ہے۔ اور چلتے چلتے اس ویڈیو میں یہ بھی بتا دیں، خبر ملی ہے کہ لندن میں نواز شریف نے قبل از وقت انتخابات کا فیصلہ کرا لیا ہے، اور انہوں نے اس فیصلے کو پاکستان میں شہباز شریف کو بتا دیا ہے کہ قبل از وقت انتخابات کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ بات بڑی عجیب سی ہے، پہلے نون لیگ اس بات پر تیار نہیں تھی، پیپلز پارٹی تو آج بھی نہیں ہے، لیکن نون لیگ کو قبل از وقت انتخابات کرانے پڑیں گے، اس لیے کہ معیشت کی جو صورتحال ہے سنبھالنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ انہیں بجلی کی قیمت بڑھانی پڑ گئی ہے، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھائے بغیر ان کے پاس پیسے نہیں آئیں گے، اور IMF بھی نہیں مانے گا۔ تو اس وقت صورتحال بہت گمبھیر ہو رہی ہے۔ بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ قبل از وقت الیکشن بالآخر ہونے والے ہیں۔ جاتے جاتے عمران خان کے آج کے ایبٹ آباد جلسے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے آج تو صاف طور پر میر جعفر کو سراج الدولہ کا سپہ سالار کہہ کر ایک بہت بڑا اشارہ بھی دے دیا ہے۔ اس اشارے کے بعد لگتا یہ ہے کہ عمران خان نے پیٹھ دیوار کے ساتھ
لگا کر لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ رجیم چینج کے اسکرپٹ رائٹر کو یقیناً ان سے اس بات کی توقع نہیں ہوگی۔ اگلے جلسے میں وہ اور کون سا سوال اور اشارہ کرتے ہیں، اس کا انتظار رہے گا۔ ISPR کے آج کے ٹویٹ والے بیان پر پھر کسی دن بات کریں گے۔ آج بس اتنا ہی کہ جو لوگ فوج پر الزام تراشی کھلے عام کرتے رہے ہیں، وہ سب آج اس بھانمتی کے کنبے کا حصہ ہیں جو اس وقت برسر اقتدار ہے۔ چنانچہ سوال تو بنتا ہے، اور عمران خان یہ سوال اٹھائے گا اور ضرور اٹھائے گا۔ شہباز شریف صاحب نے بھی آج عمران خان کے خلاف قانونی کارروائی کا کہا ہے کہ وہ قومی اداروں کے خلاف بیانیاں گڑھ رہے ہیں۔ اب یہ قانونی کارروائی اگر وہ واقعی کر گئے تو یقین رکھیں کہ وہ نون لیگ کے پاؤں پر کلہاڑا دے ماریں گے۔ مریم نواز اور نون لیگ کے دوسرے وہ تمام لوگ جو ماضی میں فوج کے خلاف بولتے رہے ہیں، بشمول نواز شریف، ہوشیار ہو جائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔